خدا کا وجود۔ ایک بزرگ ایک حجام کے پاس بال کٹوانے گیا۔ وہاں بحث چل رہی تھی کہ خدا کا کوئی وجود ہے بھی یا نہیں۔ حجام نے پرجوش آواز میں کہا کہ کم از کم میں تو نہیں مانتا کہ خدا کوئی حقیقت ہے۔ بزرگ نے سوال کیا کہ بھلے مانس، تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ تمہارے پاس اپنے اس دعوے کا کیا ثبوت ہے؟ حجام: اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ تم باہر سڑکوں پر نکلو، ہسپتالوں میں جاؤ یا گھروں میں جھانکو، تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ کہ اگر خدا کا وجود ہوتا تو کیا ہسپتال بیماروں سے بھرے ہوتے؟ کیا گھروں میں یتیم بچے بھوکے سوتے؟ کیا مظلوموں پر یوں ظلم ہو رہا ہوتا؟ میرے خیال میں ایسا کوئی خدا نہیں ہو سکتا جو ان سب کی اجازت دے۔ بزرگ نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر لا حاصل بحث میں الجھنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا۔ حجام نے اپنا کام مکمل کیا اور بزرگ دکان سے باہر چلا گیا۔ دکان سے نکلتے ہی بزرگ کی نظر ایک ہیپی ٹائپ شخص پر پڑی، جس کی بے ترتیب داڑھی، الجھے ہوئے بال اور بھڑے ہوئے ناخن صاف دکھائی دے رہے تھے۔ مجموعی طور پر وہ شخص بہت گندا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بزرگ دوبارہ حجام کی دکان میں داخل ہوا اور حجام کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے ابھی علم ہوا کہ حجام کوئی وجود نہیں رکھتے، اس دنیا میں کوئی حجام نہیں۔ حجام نے حیرانی سے کہا، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں خود یہاں موجود ہوں اور میں ایک حجام ہوں۔ نہیں، بزرگ نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی، اس دنیا میں کوئی حجام موجود نہیں ہے۔ کیونکہ اگر اس دنیا میں حجاموں کا کوئی وجود ہوتا تو سڑک پر موجود اس الجھے بالوں، بے ترتیب داڑھی اور لمبے بالوں والے آدمی جیسا کوئی شخص دنیا میں نہ ہوتا۔ حجام نے الجھی ہوئی نظروں سے بزرگ کو دیکھا اور کہا، حجام تو بہت سے ہیں اور ہر علاقے میں ہیں، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں اگر یہ لوگ ہمارے پاس ہی نہ آئیں؟ بزرگ نے دانشمندانہ نظروں سے حجام کو دیکھا اور کہا، میرا خیال ہے کہ اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ خدا کا وجود ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس کے پاس نہیں جاتے، اس سے مدد نہیں مانگتے، اس کے اصولوں کی پاسداری نہیں کرتے۔ بند دروازہ۔ راجا نامی ایک شخص تالے کھولنے، نقب لگانے اور تجوریوں کے منہ کھولنے میں بہت ماہر تھا۔ پیچیدہ سے پیچیدہ تالا اس کے ہنر کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ کوئی بھی تالا 10 منٹ سے بھی کم وقت میں کھول سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی شہرت پھیلتی گئی۔ اب اسے ایک تالا توڑ چور یا نقب زن کے طور پر نہیں بلکہ ایک فن لوک ایکسپرٹ کے طور پر جانا جانے لگا۔ بڑے بڑے ادارے اور کمپنیاں اس کی پیشہ ورانہ خدمات سے منسلک ہوتے۔ ایک مرتبہ اس نے چیلنج کر دیا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی ایسی تالا ساز کمپنی نہیں جو ایسا تالا بنا سکے جو راجا کے فن کے سامنے ٹھہر سکے۔ چند ہفتوں کے بعد اسے ایک معروف تجوری ساز کمپنی کی جانب سے خط وصول ہوا کہ انہوں نے ایک ایسا تالا بنایا ہے جسے کھولنا کسی بھی انسان حتیٰ کہ راجا کے بس سے بھی باہر ہے۔ راجا نے چیلنج قبول کر لیا۔ اخبارات میں کمپنی کے اس دعوے کا خوب چرچا کیا گیا کہ ایک ایسا تالا بنایا گیا ہے جسے توڑنا کسی بھی انسان کی صلاحیتوں سے بالاتر ہے۔ ایسا تالا جسے بنانے میں ماہرین فن نے کئی برس صرف کر دیے۔ یہ تالا ایک ایسے شاہکار کے طور پر پیش کیا گیا جس کا متبادل یا توڑ دنیا میں موجود نہیں۔ لوگ بے تابی سے اس بات کے منتظر تھے کہ دیکھیں راجا اور کمپنی کے دعوے میں سے کون پورا اترتا ہے۔ وقت مقررہ پر راجا اور بہت سے اخباری رپورٹرز تجوری ساز کمپنی میں پہنچ گئے۔ راجا کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور اس کمرے سے نکلنے کے لیے 6 گھنٹے کا وقت دیا گیا۔ وقت کے ساتھ ملنے والے تجربے نے راجا کو بہت اعتماد بخشا تھا، لہٰذا وہ پر اعتماد اور پرسکون دکھائی دیتا تھا۔ اسے گمان تھا کہ اس تالے کو کھولنا گھنٹوں کی بات نہیں بلکہ منٹوں کی بات ہے۔ لیکن 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد راجا اتنا پرسکون اور پراعتماد نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے برس با برس کے تجربے سے جو سیکھا تھا وہ سب آزما چکا تھا، مگر کامیابی ہنوز دور تھی۔ آہستہ آہستہ راجا کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ اس نے چابی گھمائی، دروازے کے ہینڈل کو پکڑا، اپنی جانب کھینچا اور زور لگایا، مگر دروازہ کھولنے میں ناکام رہا۔ دراصل دروازے کو تالا لگایا ہی نہیں گیا تھا بلکہ تالا تو راجا کے دماغ کو لگایا گیا تھا۔ راجا کے ذہن میں یہ بٹھایا گیا تھا کہ یہ تالا دنیا کا سب سے مضبوط اور محفوظ ترین تالا ہے، اسے کوئی نہیں کھول سکتا۔ دماغ پر لگے اس تالے کے وجہ سے راجا اپنی دماغی اور ذہنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر پایا۔ کامیابی کے دروازے کو کھولنے کے لیے اپنے دماغ اور ذہنوں پر لگے تالوں کو کھولنا پڑتا ہے، وہ تالے جو غلط نظام تعلیم یا منفی ماحول لگاتا ہے۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔